اچھا، جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے یا کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یوم مشہود قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فرمایا کہ تمہارا درود جو تم جمعہ والے دن پڑھتے ہو وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بات کو سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس دنیا سے وصال کر جائیں تو کیا پھر بھی جو ہم درود پڑھیں کیا پھر بھی وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے انبیاء نہ صرف زمین کے اندر اپنی قبور میں زندہ ہیں بلکہ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آج اس دور میں بھی میں اور آپ ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صرف درود و سلام پیش کیا جاتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے یا کوئی اور درود پڑھنا ہے، آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر ترین درود ہے، اگر یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ضرور پڑھیے۔ اور فضائل کے اندر اگر جمعۃ المبارک دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر اجر ہے۔ ایک تو ویسی جمعے میں ایک نیکی کا اجر اللہ 70 گناہ کر دیتا ہے، اور پھر جب درود پڑھیں گے تو اللہ اس کی مزید برکات ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔